دائما أبدا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. اور پڑھ لیجئے ایک مرتبہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة تسلیما کثیرا کثیرا. بلند آواز سے ایک مرتبہ اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قدر حسنہ و جمالہ برہ و نوالہ فضلہ و کمالہ وعلا وارث حالہ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. نور مجسم نیر اعظم ہادی اکرم فخر دو عالم بزم رسول کے صدر معظم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ان کی محبت میں اے ہمدم کاش میرا یہ حال ہو ہر دم نعت ہو لب پر آنکھوں پر نم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا ایک نظر جس نے بھی دیکھا کیا ہوا بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. ہمارے
ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حسین و جمیل ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مزدوری کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے، کھجوروں کے باغ میں دن رات ایک کر دیتے تھے، تھک کے چور ہو جاتے تھے، تو اپنی تھکاوٹ، اپنے غم کو مٹانے کے لیے وہ کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے، بلکہ عقیدہ دیکھو صحابہ کرام کا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جلوہ زیبا کا کمال دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کرام جب بھی تھک جاتے تھے، غم سے نڈھال ہو جاتے تھے، تھک کر چور ہو جاتے تھے، تو وہ کوئی ٹانک نہیں لیتے تھے، وہ کوئی طاقت والی دوا نہیں لیتے تھے، وہ درد نوارک کوئی دوا ٹیبلٹ نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ کیا کرتے تھے صحابہ کرام؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے جاتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ زیبا دیکھ لیتے تھے، سرکار کا دیدار کر لیتے تھے، خدا کی قسم جسمانی روحانی ساری تکلیفوں سے نجات مل جاتی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر ایمان بھی تازہ ہو جاتا تھا، روح بھی تازہ ہو جاتا تھا۔ تو زلف سیاہ وہ چاند سا مکھڑا، ایک نظر جس نے بھی دیکھا، بھول گیا وہ اپنے سب غم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ کلمہ پڑھے پتھر کے ٹکڑے، پاک اشارہ سورج پلٹے، کیوں نہ ہو وہ اعجاز مجسم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ کیسے رحمت للعالمین آقا ہیں ہمارے کہ بخشش امت کے لیے اکثر رات گزر جاتی رو رو کر، دونوں قدم ہوتے متورم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے آئے، اور ساری زندگی سرکار نے سجدے میں سر رکھ کر نمازیں پڑھ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو اپنے راضی کر کے ہم گناہگاروں کی بخشش کا سوال کیا۔ اور یہ وہی رحمت للعالمین آقا ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا تو حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سرکار کو قبر انور میں لٹا دیا گیا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو سرکار کو مردہ کہتے ہیں؟ ارے سرکار کا غلام بھی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے، سرکار کا چہیتا بھی اپنی قبر میں زندہ رہتا ہے۔ امام حسین کو دیکھو، امام علی مقام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں۔ ارے جب موت ان کو نہیں آ سکتی تو ان کے آقا و مولا نانا جان کو کیسے موت آ سکتی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہیتے نواسے، ہم کہیں کہ زندہ،
تو کہیں گے عقیدت سے کہہ رہے ہو۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہے، سب نے کہا حسین زندہ۔ مدینے کی گلیوں میں رہے، سب نے کہا حسین زندہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس پر سوار ہوئے، سب نے کہا حسین زندہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کاندھوں کا شہسوار جب کاندھوں پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر سوار ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، کہہ رہی حسین زندہ۔ فاروق اعظم آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حسین زندہ۔ تبھی تو فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اے حسین کتنی اچھی سواری پائی، اے حسین کتنی اچھی سواری پائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت کی تعریف پسند ہے، سبحان اللہ۔ یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تعریف بھی پسند ہے اور اپنے اہل بیت کی تعریف بھی پسند ہے۔ حضرت فاروق اعظم آئے اور حسین کو سرکار کے کاندھے پر سوار دیکھا تو حسین کی تعریف نہیں کی، بلکہ کیا کہا، اے شہزادے کتنی اچھی سواری ہے، اے شہزادے کتنی اچھی سواری ہے۔ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں میری بات؟ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن سرکار کے چہرے پر شکن آ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر شکن آ گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عمر سواری تو دیکھ رہا ہے، اے عمر سواری تو دیکھ رہا ہے، ارے دیکھ سوار کتنا اچھا ہے، سبحان اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ مزاج نبوت یہ ہے کہ رسول اکرم کے گھر والوں کی تعریف کی جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے رسول راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، ہے نا؟ تو جب تک حسین مدینے میں رہے، حسین ساری دنیا نے کہا حسین، آپ بولتے جاؤ، ہے نا؟ آپ کا بھی عقیدہ یہی ہے نا کہ حسین زندہ ہے۔ جب تک مدینے کی گلیوں میں کھیلتے رہے، مدینے والے کہتے رہے حسین زندہ ہے۔ جب نانا جان کا وصال ہو گیا، دنیا نے کہا حسین زندہ ہے۔ جب خاتون جنت کا وصال ہوا، اماں جان کا انتقال ہوا، سب نے کیا کہا، حسین۔ زور سے بولو بھائی، حسین کو زندہ کہنے والے تمہاری زندگی بڑھ جائے گی، تمہاری طاقت میں زندگی پیدا ہو جائے گی، تمہاری آواز میں زندگی پیدا ہو جائے گی۔ ارے زندوں سے نسبت رکھو، تم بھی قبر میں زندہ رہو گے، مردوں کے پاس مت جاؤ، کیونکہ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ یہ مسل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ سچی بات ہے کہ نہیں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے بھائی؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ ویسے عاشقوں کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھے آپ، لیکن میں دلیل دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنائی، مسجد نبوی بنائی، جلدی جلدی میں ممبر نہیں بن پایا، جمعے کا دن آ گیا، اور آپ کے امام صاحب یہاں ماشاءاللہ اماموں کا مجمع ہے، اماموں کی جماعت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کسی امام کو جمعے کے دن دیکھا ہے آپ نے کہ زمین پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے؟ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مگر جلدی جلدی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا اس کو گڑوا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا، سبحان اللہ، اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا۔
اب رسول اللہ زندہ ہیں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زندہ ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو نسبت حاصل ہو جائے وہ بھی زندہ۔ جب منبر بن گیا مسجد نبوی کا، صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، ایک بچے کی طرح رونے کی آواز آ رہی، ہچکیاں لے لے کر رونے کی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی بچہ ماں سے بچھڑ جائے، چلا چلا کر رو رہا ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ کرام نیچے دیکھ رہے ہیں، اوپر دیکھ رہے ہیں، دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، ہر طرف صحابہ کرام کی نظریں جا رہی ہیں۔ رونے کی آواز تو آ رہی ہے، رونے والا نہیں نظر آ رہا، رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ اما ان صحابہ کرام آنکھ والے تھے، صحابہ کرام آنکھ والے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، رونے کی آواز آ رہی تھی، رونے والا نظر نہیں آ رہا تھا، مگر جو رو رہا تھا وہ بے آنکھ والا تھا، مگر صحابہ کرام کو دیکھ رہا تھا، رسول اللہ کو دیکھ رہا تھا۔ رونے کی آواز آ رہی، زاروں قطار رو رہا ہے، کوئی جیسے بچہ ماں سے بچھڑ جائے ایسے رو رہا ہے، جیسے کسی کا محبوب اس سے جدا ہو جائے ایسے رو رہا ہے، نالہ و فریاد کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جو نہیں معلوم وہ ہمارے آقا کو معلوم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن بھی رہے ہیں رونا، اور رونے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، جس طریقے سے میں آگے دیکھتا ہوں اسی طریقے سے میں پیچھے بھی دیکھا کرتا ہوں۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ آنکھیں دی ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے جب نماز کا سلام پھیر دیا تو دعا کی جاتی ہے، کچھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے نا، یہی طریقہ ہے، یہی سنت ہے، یہی مشائخ کرام کا معمول۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور فوراً صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں تمہارے رکوع میں خشوع خضوع نہیں پا رہا ہوں۔ کیا حال ہے تمہارا؟ میں تمہارے رکوع میں خشوع خضوع نہیں پا رہا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ غیب داں نبی کہہ رہا ہے۔ جماعت کون سی ہے؟ وہابیوں کی جماعت نہیں ہے، قادیانیوں کی جماعت نہیں ہے، عاشقان مصطفیٰ کی جماعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کیا حال ہے؟ میں تمہارے رکوع میں خشوع خضوع نہیں پا رہا۔ صحابی تھے، گردن جھکا لی۔ عقیدہ تھا صحابہ کا کہ سرکار جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی پیچھے دیکھتے ہیں۔ صحابی تھے، گردن جھکا لی، وہابی ہوتا اٹھ کے کھڑا ہو جاتا۔ تمہیں کیسے معلوم؟ بھیا اللہ کا شکر ہے، ہمارا نبی آگے بھی دیکھتا ہے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ اب تمہارا نبی جو ہے پیچھے نہ دیکھے تو ہمارا کیا قصور؟ تمہارا ہی قصور ہے، تمہارے نبی کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں دامن کو ایسا بھرا ہے کہ ایک طرف ایک ہاتھ میں اگر رسول اللہ کا دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں ہمارے اہل بیت کا دامن ہے۔ پوری حدیث پڑھ رہا ہوں، کہیں پر صحابہ کرام نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ تو ہماری طرح بشر ہیں۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، یعنی دیکھنے کی نفی نہیں کی، آپ تو نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا پیچھے؟ صحابی نے یہ اعتراض کیا، آپ تو نماز پڑھا رہے تھے،
آپ نے پیچھے کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا، جان دو لوگو، اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں اللہ کا محبوب رسول ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں آگے بھی جس طرح دیکھتا ہوں اسی طریقے سے پیچھے بھی دیکھا کرتا۔ اچھا چلو مان لیا آگے پیچھے دیکھنے والا، ہم آگے دیکھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے آگے دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو نا ہماری بات کو؟ ہم آگے ہی آگے چلو مان لیا، آگے ہم دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن کتنا دیکھو گے؟ ہمارے چہرے کو دیکھو گے، ہماری داڑھی کو دیکھو گے۔ جب میں سیلم آیا تھا تو اس وقت داڑھی ہماری ہری تھی، کالی تھی۔ جب ہم سیلم آئے ہیں تو ہماری داڑھی کالی ہوئی، پھر اس کے بعد ہم نے مہندی لگائی، ہماری داڑھی لال ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت کے وصال کے بعد سے ہم نے مہندی لگانا چھوڑ دی۔ اب ہماری داڑھی کیسی ہے؟ نیلی ہے کہ نہیں؟ سفید ہے۔ اتنا ہی تو دیکھ سکتے ہو نا؟ تو ہمارے جبے کو دیکھ لو، ہمارے رومال کو دیکھ لو، نیا نیا رومال ملا ہے، اللہ کا شکر ہے، کل تحفے میں سید بھائی نے ہمارے کڑھوا کے دیا، عقیدت ہے ان کی۔ تو آپ ہم کو دیکھیں گے۔ اچھا آپ ہمارا جسم تو نہیں دیکھ سکتے، کپڑے کی آڑ ہے۔ اچھا کس رنگ کا؟ اب یہ آستین دکھ رہی، ہم نے سوال کر لیا، لیکن بنیان کس رنگ کی پہنے ہیں ہم آئیڈیا سے بتا سکتے ہیں، لیکن دیکھ تو نہیں رہی آپ کو، ہے نا؟ اسی طریقے سے ہمارے سامنے ہمارے سب محبت والے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دیکھیں گے ان کے کپڑوں کو دیکھیں گے، چہرے کو دیکھیں گے، داڑھی کو دیکھیں گے، کپڑے کے اندر کیا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ تو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم سامنے دیکھتے ہیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، لیکن کپڑے تک جا کر ہماری نظر رک جاتی ہے۔ مگر غوث اعظم کا کمال یہ ہے، تمہارے پیر و مرشد کا کمال یہ ہے، اولیاء اللہ کا کمال یہ ہے، یہ سب غلامان مصطفیٰ ہیں۔ ان کی آنکھوں کا اندازہ کرو کہ یہ حضرات جو ہیں اللہ کے محبوبین جو ہیں، یہ کپڑوں ہی کو نہیں دیکھا کرتے، کپڑوں کے ساتھ ساتھ جسم کو بھی دیکھا کرتے ہیں۔ جسم کے اندر سینہ ہے، سینے کو دیکھا کرتے ہیں، سینے کے اندر دل ہے، دل کو دیکھا کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کا کمال ہے۔ ہم جب اولیاء اللہ کا یہ کمال ہے تو آقا و مولا کا کیا کمال ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر جو نیت ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما رہے، اے صحابہ تم رکوع ٹیڑھا کر رہے ہو، میڑھا کر رہے ہو، رکوع میں پورا جھکتے نہیں ہو، یہ نہیں فرما رہے۔ رکوع میں زیادہ جھک جاتے ہو، یہ نہیں فرما رہے ہمارے آقا۔ غور کرو مسلمانوں، عقیدے میں نکھار آ جائے گا۔ ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ میں تمہارے رکوع میں خشوع و خضوع نہیں پا رہا ہوں۔ یہ خشوع و خضوع کیا ہے؟ یہ دلی کیفیت کا نام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہیں صرف سامنے لباس تک دیکھتے ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے صرف لباس نہیں دیکھتے، دل کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس کو بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے آگے دیکھتے ہیں ویسے ہی نیچے، ویسے ہی اوپر۔ نیچے ہم دیکھتے ہیں، اگر کھڑے ہو کر سب لوگ دیکھیں گے، غور سے چشمہ لگا کر دیکھیں گے تو جانماز دکھائی دے گی، فرش نہیں دکھائی دے گا۔ لیکن ہمارے آقا کے غلام اگر زمین پر دیکھتے ہیں تو زمین میں دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ جب غلاموں کا یہ عالم ہے تو آقا کا کیا عالم ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا، آئے ہائے ہائے،
زمین میں دیکھ رہے ہیں، زمین کے نیچے کیا ہے وہ ہمارے آقا دیکھ رہے ہیں۔ تبھی تو مولا علی شیر خدا کو سرکار نے مسجد نبوی میں سوتے ہوئے دیکھا، روٹ کے آ گئے تھے گھر سے، مولا علی کو دیکھا کہ پسینے میں تر بتر، کچا فرش ہے مسجد نبوی کا، اس میں سو رہے ہیں۔ یاد رکھو، بہکنا مت، مسجد کے اندر کسی ناپاک کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں کسی ناپاک کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دروازے بند کروا دیے، اپنا دروازہ مسجد میں کھلا رکھا، علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رکھا۔ کیوں؟ دو ہی ہستیاں ایسی ہیں کہ جو جنابت کی حالت میں بھی مسجد کے اندر جا سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک کو اللہ نے پاکیزہ بنا کر بھیجا، ایک کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بنا کر بھیجا، اور دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کر بعد میں پیدا ہونے کے بعد اس کو پاک کر دیا ہے، اہل بیت نبوت کو پاکیزہ کر دیا۔ تو یہ ناپاک ہی نہیں ہے، تو اس لیے مسجد میں جانے سے روکا نہیں گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لیٹے ہوئے آئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں لیٹے ہیں علی؟ ماربل کا فرش ہے؟ کیسا ہے؟ کچا فرش ہے، مٹی کا فرش ہے۔ جب مٹی کا فرش ہو اور اس کے بعد پسینہ نکلے تو مٹی پورے جسم پہ لگ جاتی ہے نا، کروٹ ادھر بدلی مٹی میں لگ گئے، ادھر کروٹ بدلی مٹی لگ گئی سارے جسم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تھے علی کو بلانے کے لیے کہ چلو گھر، مگر سرکار نے یہ دیکھا کہ علی کے ادھر بھی مٹی، علی کے ادھر بھی مٹی، گائیں بھی مٹی، بائیں بھی مٹی، مٹی کا لباس پہنے ہوئے ہے، گویا کہ علی سو رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، قم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اب اٹھ جاؤ، اے مٹی کے باپ اب اٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کے اٹھے، جیسے سرکار کو دیکھا گھبراہٹ دور ہو گئی، کھڑے ہو گئے فوراً۔ اور اس کے بعد تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت علی کو کوئی حیدر کرار کہتا تھا، کوئی شیر خدا کہتا تھا، کوئی علی مرتضیٰ کہتا تھا۔ علی کو سب پسند تھا، لیکن اگر کوئی چھوٹا آدمی بھی اگر علی کو ابو تراب کہہ دیتا تھا، علی رقص میں آ جاتے تھے، مست ہو جاتے تھے، جھومنے لگتے تھے، اس کا منہ چوم لیا کرتے تھے، کہتے کہ سارے لقبوں میں مجھے کوئی لقب اتنا پسند نہیں ہے جتنا لقب ابو تراب کا پسند ہے، کیونکہ یہ میرے آقا نے مجھے عطا فرمایا۔ کون سی خاص بات ہے بھائی ابو تراب میں؟ مٹی کا باپ کون سی خاص بات ہے؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں تو مٹی دکھائی دیتی ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو خزانہ دکھائی دیتا ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو پیٹرول دکھائی دیتا ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو سونا دکھائی دیتا ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو معدنیات دکھائی دیتی ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو پیتل دکھائی دیتا ہے، سرکار دیکھتے ہیں تو تانبا دکھائی دیتا ہے، پورے خزانے زمین کے اندر موجود ہیں۔ اے علی تم محتاج نہیں ہو، تمہارا پیغمبر تم کو سارے خزانوں کا باپ بنا رہا ہے۔ تم خزانہ نہیں ہو، خزانوں کے باپ ہو۔ اگرچہ تم تنگ دستی میں گزر کر رہے ہو، دنیا والے یہ نہ سمجھیں کہ علی محتاج ہے یا علی غریب ہے یا علی کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ارے علی کو میں نے پوری زمین کے خزانے دے دیے، خزانے ہی نہیں دے دیے، علی کو خزانوں کا باپ بنا دیا ہے۔ تم یا ابا تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ جاؤ۔
تو صحابہ کرام رونے کی آواز سن رہے ہیں مگر دیکھ نہیں پا رہے. لیکن ہمارے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ایسا دیکھنے والے ہیں کہ سرکار سن بھی رہے ہیں رونے کی آواز، رونے والے کو دیکھ بھی رہے ہیں. یہ مت سمجھنا کہ جنات رو رہے تھے یا فرشتے رو رہے تھے، یہ مت سمجھنا. یہ واقعی ہم کو نہیں دکھائی دیتے، موجود ہے، ہم کو دکھ رہا ہے، مگر کس کے پاس سے رونے کی آواز آ رہی صحابہ کرام کو نہیں سمجھ میں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ جو چیز موجود ہے نہ اس کے آنکھیں ہیں، نہ اس کے زبان ہے، نہ اس کے ہونٹ ہیں، نہ اس کے کان ہیں، نہ اس کے دماغ ہے، نہ اس کے احساسات ہیں، نہ اس کا دل ہے، نہ جذبات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. ایک لکڑی ہے، ایک لکڑی ہے، سوکھی لکڑی، جڑ سے نکلی ہوئی لکڑی، شاخوں سے کٹی ہوئی لکڑی، وہ رو رہی ہے اور سرکار جان رہے ہیں کہ یہ رو رہی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین خوب رونے کی آواز سن رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع نہیں کیا، سرکار نے خطبہ شروع نہیں کیا. چلے ممبر سے اترے، جہاں سے آواز آ رہی تھی وہ لکڑی کا تنا جو گڑا ہوا تھا اس کے پاس سرکار جا رہے. عاشق ہے، یہ عاشق ہے. سرکار خطبہ شروع نہیں کیا، اس لکڑی کے پاس جا رہے ہیں جس سے رونے کی آواز آ رہی ہے. یہ لکڑی کا مقام ہے. ان کا کیا مقام ہوگا کہ خطبہ چھوڑ کر جن کو اٹھانے کے لیے سرکار جا رہے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ سرکار پر دینا فرض ہے، تبلیغ اسلام کرنا سرکار پر فرض ہے. فرض منصبی سرکار چھوڑ کر خطبہ بند کر دیا. اتر کے جا رہے، سارے صحابہ کرام گھوم گھوم کے دیکھنے لگے سرکار کو. کیا سرکار خطبہ چھوڑ کر، خطبہ دیتے دیتے خطبے کو قطع کر کے، خطبے کو کاٹ کر کے، اور سرکار جا کہاں رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ کچھ حاجت ہو، کچھ ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے جا رہے ہوں. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سرکار کا وضو ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی کیا غلطی کی ہم نے؟ آنکھ ہی تو لگ گئی، سو گئے آرام سے، لیکن سو گئے، غفلت میں چلے گئے. ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، مصطفیٰ سو جائیں تو وضو باقی رہے. سبحان اللہ. وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ سو جائیں تو معراج منامی، وہ جاگیں تو خدا سے ہم کلامی. یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. صحابہ کرام نے سوچا کہ ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت پیش آ گئی، اس لیے جا رہے ہیں، لوٹ کے واپس جا رہے ہیں. لیکن صحابہ کرام نے جب گردن گھما کے دیکھا تو حسن و حسین، دو شہزادے، باہوں میں باہیں ڈالے، لڑکھڑاتے ہوئے، قدم ڈگمگا رہے ہیں، کہیں گر نہ جائیں، کہیں زمین پہ نہ آ جائیں. اس لیے ان کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا. خطبہ چھوڑ دیا، اور خطبہ چھوڑنے کے بعد دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھایا اور ممبر پر لے کر آ گئے. ممبر پر لے کر آ گئے اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں جانتے ہو کون ہے؟ جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ جنت کے جوانوں کے سردار. جانتے ہو یہ کون ہے؟ جن کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا. جانتے ہو یہ کون ہے؟ پہچانو. لوگوں نے کہا یہ حسن ابن علی، یہ حسین ابن علی.
کہا سنو، اگر تم نے پہچان لیا ہے، اگر تم نے جان لیا ہے، مان لو کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا اللہ سے محبت کرے گا۔ خبردار ان سے دشمنی مت رکھنا، کیونکہ ان کا بغض میرا بغض، ان کی دشمنی مجھ سے دشمنی کرنے کے برابر ہے، اور جو مجھ سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے دشمنی کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بتاؤ لکڑی کا کیا مقام ہے کہ سرکار نے خطبہ شروع نہیں کیا ہے، رونے کی آواز پر سرکار پیچھے جا رہے ہیں لکڑی کے پاس، مگر ان شہزادوں کا کیا عالم ہوگا کہ خطبہ چھوڑ کر، جن کو گود میں اٹھا کر ممبر پر لے کر انہوں نے دیکھا، سمجھ گئے کہ لکڑی ہے؟ نہیں، ابھی بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا، خوش نصیب لکڑی جو نصیب سمجھتی تھی، مگر آپ کا ہجر میں برداشت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا تجھے اختیار ہے، تو چاہے تو میں تجھے پھر سے گاڑ دوں باغیچے میں، تو چاہے تو تازہ ہو کر پھل دینے لگے، اگر تو چاہے تو میں جنت میں تجھے اپنے ساتھ رکھوں۔ سبحان اللہ، آہا، یہ اختیار دینے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے اختیار دیا، وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس لکڑی نے عرض کیا، یا رسول اللہ جنت میں مجھے لگا دیجئے۔ سبحان اللہ، لکڑی کا عقیدہ کہ مصطفیٰ اگر جنت میں مجھے لگا دیں گے میں جنت میں لگ جاؤں گی، کیونکہ لکے جنت ہے، ان کا عقیدہ۔ یہ اپنی بیٹی فاطمہ کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے، معاذ اللہ، یہ ان کا نبی ہے، ہمیں کوئی بحث نہیں۔ ہمارا نبی تو اتنا اختیار والا ہے کہ اپنی بیٹی کو اس نے جنت کی ملکہ بنا دیا، اپنے نواسوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ کر جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا۔ میرے آقا چاہیں تو ذرہ بھی آفتاب بن جائے، میرے آقا چاہیں تو لکڑی بھی جنت کا باغیچہ بن جائے، درخت بن جائے۔ اللہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسا کوئی نہیں دیکھتا۔ لکڑی رو رہی، دیکھ لیا، محسوس کر لیا، سمجھ لیا، اس کو جا کے تسلی بھی ہمارے آقا دے رہے ہیں۔ اب بتاؤ سیلم کی کوئی لکڑی لے آؤ، اچھا تازہ تازہ بالکل ابھی ابھی درخت سے کاٹ، جس کے اندر رس بھی موجود ہو، جس کے اندر توانائی بھی موجود ہو، جس کے اندر اس کی غذا موجود ہو، 40 دن تک بیٹھ کے وظیفہ کرو، اے لکڑی زندہ ہو جا، اے لکڑی زندہ ہو جا۔ کیا وہ لکڑی بولے گی سیلم کی؟ نہیں بولے گی نا۔ لیکن یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے، اب بدل مصطفیٰ، آنکھ نہیں تھی، کان نہیں، کان مل گئے، رسول اللہ سن رہی ہے، رسول اللہ کو دیکھ کر سن کر سمجھ کر جواب بھی دے رہی ہے، میں زبان پیدا ہو گئی۔ مجھے کہہ لینے دو، ہم سب مر جائیں گے، جب اپنی قبر اللہ کے قدم پڑیں گے ہو جائے گا۔ اسی لیے تو عاشق رسول اعلی حضرت کہتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ
زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سرکار تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی قبر انور میں لٹائے گئے تو سرکار کے لب ہل رہے ہیں۔ آگے پٹری پہ سرکار کے لب ہل رہے ہیں، کے لب ہلتے ہیں، بولو بول جواب دو۔ اور جو سرکار کو مردہ سمجھے وہ خود مردہ، اور جو سرکار کو زندہ سمجھے یہ عالم ہے کہ قدم کی ٹھوکر لگا دے، مرا ہوا قبر کے اندر گھسا ہوا مردہ زندہ ہو کر جب آل رسول کا یہ عالم ہے تو تاجدار رسول کا کیا عالم؟ اللہ سبحانہ۔ تو جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ایسی زندگی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر میں لٹائے گئے تو آپ کے لب ہل رہا ہے، کان لگائے کہ شاید بی بی فاطمہ کی یاد ہو رہی ہو، شاید حسنین کریمین کو یاد کیا جا رہا ہو، ان کے لیے کوئی دعائیں کی جا رہی ہیں، ام کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنے کان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کے پاس لگائے تو اس میں فاطمہ کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس میں حسن و حسین کی آواز نہیں آ رہی تھی، اس میں علی کی آواز نہیں آ رہی تھی، بلکہ کس کی آواز آ رہی تھی؟ ہم غلاموں کو پکار رہے ہیں، مصطفیٰ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے اللہ ہماری گناہگار امت کو ہمارے حوالے کر دے، اے اللہ ہماری گناہگار امت کو بخش دے۔ ایسے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، جب ہمارے غم میں، ہماری بخشش کے غم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر رات کو نفل پڑھنے کھڑے ہو جاتے تو رات بھر نفل ہی نفل پڑھتے رہتے، رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہتے۔ بیٹی، بیویاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کو رات بھر کھڑے ہو کر عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے دیکھیے پائے مبارک جو ہیں سوج گئے ہیں، ورم آ گیا ہے، پھٹ رہے ہیں، یا رسول اللہ اب تو اپنے جسم پر، اپنی جان پر رحم کریے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کیا فلا عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اس لیے یہ کر رہا ہوں میری گناہگار امت کو اللہ بخش دے۔ تو بخشش امت کے لیے اکثر رات گزر جاتی رو رو کر، دونوں قدم ہوتے صلی اللہ علیہ صلی اللہ غازی مضطر کی ہے تمنا، کیجئے پوری شاہ مدینہ آپ کے قدموں میں، صلی اللہ مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب نواز سے سبحان اللہ کہو یار۔ حضرت امام حسین جب تک مدینے میں رہے
کیا جب مدینے والے کہتے رہے زندہ کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں، سے اٹھ گیا، لوگ کہہ رہے ہیں حسین، اما فاطمہ زہرا کا سایہ اٹھ گیا، دنیا سے رخصت ہو گئی، مگر لوگ کہہ رہے ہیں حسین۔ فاروق اعظم آ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، سارے صحابہ، سارے ماننے والے، سارے جاننے والے حسین مدینے میں رہے، ساری پبلک کہہ رہی ہے حسین زندہ۔ حسین سفر کر رہے، مدینے سے مکہ جا رہے، حسین زندہ۔ جھاڑیاں کہہ رہی حسین زندہ، ریگستان کہہ رہا حسین زندہ، ساری چیزیں، درخت، اشجار، اسمار، سب کہہ رہے ہیں حسین زندہ، کہہ رہا حسین۔ ارے حد تو یہ ہے، اللہ کے گھر کا پتھر جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں وہ کہہ رہا حسین، مقام ابراہیم کہہ رہا حسین۔ اب حسین نے مکہ بھی چھوڑ دیا، کربلا کو چلے، راستہ کہہ رہا حسین۔ بھائی آپ دھیمے، میں زور سے بول رہا ہوں، راستہ کہہ رہا حسین، پہلی منزل کہہ رہی حسین، یزیدی کہہ رہے حسین، کربلا پہنچ گئے، ہر کہہ رہا حسین، 1000 سوار کہہ رہے حسین، شہادت کی رات آ گئی، گھر والے کہہ رہے حسین، والے کہہ رہے حسین، کب تک اور جب گلا کٹ گیا، جب حسین کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، ساری دنیا خاموش ہے، نیزے پر سر رکھ دیا گیا، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش ہے، لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے سب کے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں میں نکھار پیدا فرمائے، جو کچھ ہم سنیں اپنے عقیدہ بنا لیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ کسی اور کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ جو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کوئی ایچے بیچے والوں کا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ جو خواجہ غریب نواز کا عقیدہ ہے وہ ہمارا۔ امام مسلمانوں، سنیوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، ہمارا عقیدہ ایسا ویسا نہیں ہے، جماعتوں کا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ سلطان الاولیاء خواجہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم جیلانی کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا ویسا عقیدہ نہیں ہے جسے کوئی تیر و تلوار سے زخمی کر سکے، ہمارا عقیدہ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا قیامت۔ تشریف لائیں گے اپنے کرم سے تو ہمارے بظاہر مردہ دل جو ہیں وہ حقیقت میں زندہ دل ہو جائیں گے، اور آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات، جب سرکار ہمارے قبر میں تشریف لائیں گے، ہماری قبر نہیں رہے گی، انشاءاللہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جائے گی۔ اسی عقیدے پر قائم رہو، اسی عقیدے پر دائم رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عقیدے پر ہم کو مرنا جینا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی کے 2 شعر پڑھ دو، 3 پڑھ دو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
اللہ علیکہ۔ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں گڑے ہیں، بھیک در اڑے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ آپ کی عادت نرالی، کوئی لوٹانا سوالی، صدقہ عشق بلالی، ہو عطا دامن ہے خالی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کے مشتاق ہیں ہم، دوری طیبہ کا ہے غم، سوچ کر نادار ہیں ہم، آنکھ ہو جاتے ہے پرنم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک و اہل بیت ملتک و شہدائک و اولین۔ الفاتحہ۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ مالک مولا کریمہ کار سازہ بدہ، جو کچھ بھی آج ہم سب نے قلعہ نیچے والی گلی کی مسجد میں اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سننے سنانے کے لیے حاضری دی ہے، پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، ہمارے کہنے کو قبول فرما، پورے مجمع اہل سنت کے سننے کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس رسول کی اور جلسہ خان مصطفیٰ کا غلام بنا دے، پروردگار ہم کو بھی عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرما۔ مالک و مولا اپنے فضل و کرم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عطائے رسول ہند خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے، پروردگار تمام کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، پروردگار ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، پروردگار مسلمان
اعداد اور املاک پر ہے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے خواجہ غریب نواز جو اصل میں سلطان الہند ہیں، پروردگار ان کا صدقہ عطا فرما اور بھارت کے مسلمانوں کو بھارت ہی میں رہنے کے حالات پیدا فرما دے۔ پروردگار دشمن ہم کو نکالنا چاہتا ہے، مولا یہ ہمارا محبوب وطن ہے، پروردگار ہم کو اسی ہندوستان کو ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ پروردگار اپنی رحمتوں اور اپنی محبتوں سے ہم سب کو سرفراز فرما۔ پروردگار اپنے محبوب کا سچا وفادار غلام بنا۔ پروردگار عزت کی زندگی عطا فرما، زندگی عطا فرما، پروردگار عزت کی زندگی عطا فرما، ایمان پر ہم سب کو قائم و دائم فرما، ایمان پر ثبات عطا فرما، اور جب واپسی ہو یا اللہ لب ہو لا الہ الا اللہ۔ اے پروردگار مالک و مولا، جتنے بھی لوگ یہاں شریک ہیں سب کی جائز دلی تمناؤں کو مراد پروردگار عورتیں بھی آئی ہیں، مالک و مولا ان کے دلی تمناؤں کو جائز مقاصد کو پورا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، مالک و مولا جن بچیوں کی شادیاں دیر ہو رہی ہے اس میں شادیاں ہونے میں، پروردگار غیب سے جلد اچھے رشتے ان کو عطا فرما، پروردگار ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرما، ترقیاں عطا فرما، ہمارے رزق میں کشادگی اور وسعت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرما، ہمارے مال و منال میں برکتیں عطا فرما، ہماری اولاد میں برکتیں عطا فرما، نہ رہے کوئی خستہ دل غمگین، سب کی پوری مرادیں ہوں، آمین۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کچھ کرے عشق محمد کی یہ پہچان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.